قادیانی جماعت عالمی سطح پر منظم بین الاقوامی نیٹ ورکس کے ذریعے پاکستان کے آئین میں موجود قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی آئینی ترمیم قانون 295C اور قانون امتناع قادیانیت آرڈیننس کو ختم کروانے یا بے اثر کرنے کے لیے مغربی ممالک میں لابنگ کرتی ہے، اور اس کے لیے قادیانی جماعت انسانی اور مذہبی حقوق کی آڑ میں مختلف لابنگ گروپس، تھنک ٹینکس اور خود کی بنائی ہوئی نام نہاد NGOs کا استعمال بھی کرتی ہے۔ قادیانی پشپناہی میں برطانوی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے 2020 میں شائع کی جانے والی پاکستان مخالف رپورٹ سفوکیشن آف دا فیتھفل ہو، یا یورپی یونین کی ریلیجس فریڈم رپورٹس، یا مارچ 2025 میں برطانوی ہوم آفس کی جانب سے قادیانیوں کے حوالے سے جاری کیے جانے والا پالیسی نوٹ، ان تمام رپورٹس وغیرہ میں پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کیا گیا، بلکہ یہ بھی سفارش کی گئی کہ اگر پاکستان قادیانیوں کے حوالے سے بنائے گئے قوانین وغیرہ کو ختم نہیں کرتا تو پاکستان کی معاشی مراد بشمول GSP سٹیٹس کو منسوخ کر دیا جائے۔ قادیانیوں کے حوالے سے پاکستان پر مسلسل جاری یہ عالمی دباؤ مغربی ممالک کی قادیانیوں کے ساتھ صرف ہمدردی یا انسانی حقوق کی بنا پر نہیں ہے، اصل میں اس کے پیچھے قادیانی جماعت کے اسلام اور پاکستان مخالف بڑے سیاسی عزائم موجود ہیں، جس کا بینیفیشری بھارت بھی ہے۔ قادیانی جماعت نے مبینہ طور پر عالمی سطح پر اپنے حق اور پاکستان مخالف رپورٹ شائع کروانے کے لیے منظم انداز میں برطانیہ، کینیڈا اور یورپی یونین میں سرگرم پیشہ ور لابسٹ، لابنگ گروپس اور PR فرمز کا استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانی جماعت نے خود ہی کی بنائی گئی انسانی حقوق کی تنظیموں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی اور ہیومینٹی فرسٹ وغیرہ کے ذریعے سے یورپی اور امریکی سیاستدانوں تک رسائی حاصل کر کے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا، اور انہی قادیانی تنظیموں نے اپنے لابسٹ کے ذریعے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں پاکستان کے خلاف سیمینارز منعقد کیے، پاکستان کے خلاف رپورٹس شائع کروائیں، اور مختلف ممالک کی پارلیمنٹس میں اپنے ہم خیال سیاستدانوں کے ذریعے سے قادیانیوں کے حق میں اور پاکستان کے خلاف تقریریں اور قراردادیں پیش کی گئیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کو عالمی سطح پر نہ صرف بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ کسی حد تک ابھی بھی جاری ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بھارت بھی انہی پاکستان مخالف اور قادیانیوں کے حق میں جاری کی گئی رپورٹس اور بیانیے کو خاص طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کی پشپناہی میں چلنے والے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مزید ایمپلیفائی کرتا ہے، یعنی پھیلاتا ہے، اور اس پاکستان مخالف نیریٹو کو مزید تقویت دیتا ہے۔ یوں پاکستان مخالف قادیانی نیٹ ورک اور بھارتی اسٹریٹجک ادارے منظم انداز میں ایک ہی ہدف یعنی پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ قادیانی جماعت کی بھارت کے اشتراک سے پاکستان کے خلاف جاری یہ جنگ، جہاں ماڈرن وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر اور جدید جنگی نظریات کا امتزاج ہے، وہیں اس خطرناک جنگ کا مقصد پاکستان کی مذہبی شناخت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ خطے میں صہیونی، ہندوتوا اور قادیانی نظریات کی بالادستی قائم کرنا بھی ہے۔